اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے رسول علیہ السلام ہمارے محسن۔ اب یہ خاص بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے واضح کی۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ اگر تم ماننا چاہو تو مان سکتے ہو، اور اگر نہ ماننا چاہو تو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کو جبری طور پر اس نظام میں لے آئیں۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ بھی یہی بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ فرمایا یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینات من ربی، سورہ ہود آیا 63۔ اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہوں، یعنی اگر میرے پاس ایک کھلی گواہی ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے وہ رحمت مجھ پر نازل ہو چکی، اس کے باوجود تم مجھے جھٹلا دو، تو تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تم کو جبری بنوا سکیں۔ یعنی ہم تمہیں احساس دلا سکتے ہیں، تمہاری توجہ اس طرف کروا سکتے ہیں، لیکن تم پر کوئی جبر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، سورہ یوسف آیا 86۔ انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کہ میرے دل کو جو صدمہ لاحق ہے وہ تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہے، یعنی تمہارے مذاق اڑانے اور القابات دینے کی وجہ سے میرے دل کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ اپنے رب سے فریاد کروں گا، اسی سے کہوں گا کہ میرا تعلق جو اسی سے ہے، اور خاص بات یہی کہی وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہوں، اور جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ تم نہیں کہہ سکتے، جو بات میرے علم میں ہے وہ بات میرے علم میں نہیں۔ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دے دوں۔ سارے رسولوں نے یہ احسان کیا کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ انہوں نے انسانیت تک پہنچا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصب رسالت پر مامور یہ رسول رسالت کا فریضہ کیسے ادا کرتے رہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول براہ راست فرشتے کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرتے اور اسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتے۔ رسول اپنا کام کیسے کرتے رہے؟ رسول اپنا کام مسلسل کرتے رہے، یعنی بتدریج اس کام کو انجام دیتے رہے۔ ایک بار بتانے کے بعد فارغ نہیں ہو گئے، بس منہ سے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، بلکہ وہ مسلسل بتدریج آہستہ آہستہ یہ بات دل اور دماغ کے اندر جمانے کی کوشش میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بڑائی نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی بات مانی جائے۔ رسول جب اس بات کی طرف دعوت دیتے تو نہایت نرم روی اور حکمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ خیر خواہی کا جذبہ ان کی دعوت سے جھلک رہا ہوتا تھا، اور وہ نرمی کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ رسولوں نے انسانوں کو اللہ کے ضابطے کی تعلیم دی اور ان کے نفوذ کو پاک کیا۔ یہ پاک کرنے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ادھر انسان ایک بار پاک ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان اپنے وسوسے سے اسے متواتر ناپاک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پاکیزگی کا عمل بھی مسلسل کرتے رہنے کا کام ہے۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں اور وہ میلا ہو جاتا ہے تو دوبارہ صاف لباس پہننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کا معاملہ انسان کی روح کے ساتھ ہے، اس کی روح بھی میلی ہوتی رہتی ہے۔ رسول انسانوں کے کتنے بڑے محسن ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کے میلے دامن کو صاف اور پاک کرتے رہے۔ کپڑوں کے میلا ہونے پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم انہیں صاف کر سکتے ہیں، لیکن جو دل کا میل اور گندگی ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں اترتی۔ انسان بعض اوقات وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے شک لاحق ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے میری جو غلطی تھی اس پر مجھے معافی نہیں ملی۔ پھر رسول اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، جس کو تسکین اور تسلی دیتے ہیں۔
رسول رب العزت کی بڑائی کو دل میں ایسا بٹھاتے ہیں کہ انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے کھلے اور چھپے ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ رابطے کی وجہ سے خوف کھاتا ہے، پھر وہ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اسے ایک ہستی کی نظریں اپنے وجود پر لگی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ان نظروں کی مسلسل تپش کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو درست رکھتا ہے۔ رسول انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا سکھاتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچے کو شروع میں کھانا سکھاتے ہیں، پھر اسے سکھاتے ہیں کہ اسے کیسے بولنا ہے، اگرچہ بولنے کی قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن بچہ جو زبان سیکھتا ہے وہ ماں کی زبان ہوتی ہے، پھر وہ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتا ہے، پھر ماں اسے انگلی پکڑ کر چلاتی ہے۔ سارے گھر والے ہی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں چونکہ زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہے، زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ پھر ماں بچے کو بتدریج باتیں کرنا سکھاتی ہے، اسے بتاتی ہے یہ آپ کے بہن ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ نانی ہیں، یہ نانا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ دادا ابو ہیں۔ ان سب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک تربیت کا سلسلہ مسلسل گھر میں جاری رہتا ہے۔ جتنا زرخیز ماں کا ذہن ہوگا اور جتنی اچھی ماں کی تربیت ہوگی، اتنی ہی بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ماں کی اپنی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو بچہ بھی پوری تربیت پا کر برا بن جائے گا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ رسالت کا بھی ہے۔ ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بچہ دیا جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو پہچانتی بھی ہے۔ ایک گھر کے ماحول کے اندر جہاں ماں بچے کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے اور کما کر لاتا ہے، تو اسی طرح ایک فطری رشتہ قائم ہے۔ لیکن رسولوں کے ساتھ انسان کی کوئی فطری خون کا رشتہ نہیں ہوتا۔ رسولوں نے ایک نئی رشتہ داری قائم کی۔ اس رشتہ داری کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس بنیاد پر لوگوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا سکھایا۔ اگر لوگ نہ مل بیٹھیں تو رسول کیسے ان کی مجبوط تربیت کریں اور کیسے ان کے نفوس کو پاک کریں؟ رسول صرف زبان سے بات نہیں کہتے، زبانی تعلیم دے دیں اور زبانی تلقین کر دیں، بلکہ وہ تو برائی سے روکتے اور اندر کی خابیوں کو دیکھ کر ان کی مناسب طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تزکیے کا عمل ایک مسلسل عمل ہے، یہ اجتماعی زندگی کا عمل ہے، اکیلے گھر میں بیٹھ کر ہونے والا عمل نہیں۔ تزکیے میں ہمیشہ گروہی زندگی کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ جب رسول آئے، انہوں نے انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر اکٹھا کیا، انہیں اللہ کے تعالیٰ کے پیغام کی تعلیم دی، انہیں اس راستے پر چلایا، پھر ان سے بھی وہی کام لیے جو وہ خود کر رہے تھے۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے باطل قوتوں کا مقابلہ کیا اور اندر کے دشمن کا مقابلہ کرنا بھی سکھایا۔ یہ بہت سے فرائض تھے جو سارے لوگ مل کر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، درجہ بدرجہ جو غلطیاں ہوتی رہیں، ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہوتی رہی۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ ایسا گروہ وجود میں لے آئیں جس کی مدد سے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیں۔ انہوں نے اسی فریضے کے انجام دہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ان کی زندگیوں اور تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ صرف رسولوں کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کا بھی یہی فریضہ ٹھہرایا ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران آیہ 110۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امت کے افراد کہاں اکٹھے ہوں اور اجتماعی زندگی کیسے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے اور انہیں رب سے ملانے کے لیے کیسے اجتماعی کوششیں کریں؟ اگر ہم ان سوالوں کا جواب عملی تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے مکہ میں کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو بھی کبھی دار ارقم میں اکٹھا کیا، کبھی شعب ابی طالب میں۔ کیسا گھٹن مگر حسین دور تھا، اسی کا نام مشترکہ زندگی ہے۔ اس وقت بھی کفر کا مقابلہ ہو رہا تھا، لیکن ایک اور انداز سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہی زندگی میں خلل آتے محسوس کیا تو لوگوں سے کہا جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ اس وقت جب کہ وہ کٹھن اجتماعی زندگی گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح ان افراد کو اکٹھا رکھا اور ان کو تعلیم دی۔ جو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جدا نہیں ہونے دیا، انہیں سمجھایا کہ اب خود کو خالص کرنے کے لیے ہمارا مل بیٹھنا ناگزیر ہے۔ یہ ایک دن کا نہیں بلکہ ہر روز کا سفر تھا۔ ہر روز یہ لوگ اکٹھے ہوتے اپنے رب سے تعلق کی خاطر، ایک مقصد کی تکمیل کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کے مختلف احکامات سکھاتے، مختلف ذمہ داریوں پر انہیں معمور کرتے، اور یوں اسلامی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کل تک رسولوں کا جو سلسلہ جاری تھا، آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا، اور چونکہ آخری پیغام بھی مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ فریضہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ادا کرنا ہے۔ جو کام کل رسولوں اور ان کے ساتھیوں نے کیا، آج وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں ایسی اجتماعیت وجود میں لانی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، پھر مل کر اسی فریضے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات اور بھی مختصر جان لینے کی ضرورت ہے کہ رسول کا مشن کیا ہوتا ہے، جسے پورا کرنے کے بعد انہیں اس جہان سے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ ان کا مشن ہمیں قرآن حکیم میں بتا دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ الفتح آیہ 28۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے۔ یعنی کون ایسی ذمہ داری پوری کرے گا، کس نے مشن کو پورا کیا اور کس نے پورا نہیں کیا، اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری کارکردگی جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کا جانچ پرکھ کا نظام، ایک مانیٹرنگ سسٹم قائم کر رکھا ہے، اور کوئی بھی سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس جانچ پرکھ میں درست پائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا سکھا دے، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کا بیڑا اٹھانے کے لیے ہمیں چن کر ہم سے احسن ترین کام لے لے، اور اس کے بدلے میں وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا ساتھ، اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔